بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عربیہ قرآن البس آ گیا. یہ قرآن پڑھی ہوئی کتاب ہے, پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کا وصفی معنی ہے, جہاں ایک تو عالمی معنی ہے نا اور دوسرا وصفی معنی. اور قرآن کا معنی ایسی کتاب جس کی قرات کبھی ختم نہ ہو. تورات بھی مقروء کتاب تھی لیکن تورات کی قرات بھی ختم ہو گئی. انجیل مقروء کتاب تھی, انجیل کی وہ قرات بھی ختم ہو گئی. لیکن قرآن ایسی مقروء کتاب ہے کہ اب اس کا کوئی ناسخ آنے والا نہیں. قیامت تک قرآن ہی کی قرات ہوگی اور قرآن ہی کا سکہ چلے گا. قرآن عربیہ, عربی کا جہاں لغوی معنی ہے یہ پڑا ہوا ہے بڑی فصیح بولی میں, بڑے تلیم بولی میں, فصاحت بلاغت والی بولی میں. اس کی زبان بڑی صاف ہے بھی قرآن ناقابل نقص اور ہے بھی اس کی زبان بڑی صاف. غیرتی عواجل کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی کجی نہیں, نہ اس کی بلاغت میں, نہ فصاحت میں, نہ زبان میں, نہ لفظی, نہ مانوی. عوج کہتے ہیں ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے. لعلہم یتقون, یہ قرآن اتارا کیوں ایسی شانوں والا تاکہ بچ کر چلے, شرک کو چھوڑتے ہوں اور پرانی نصاب کو مانتے ہوں. اب کوئی دوسری کتاب ہے ایسی؟ اللہ پاک کتنی تعریف کر رہے ہیں اپنی کتاب کی. قرآن بتا دیا یہی کتاب ہے. قرآن کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پڑھی ہوئی. لیکن سب سے زیادہ پڑھی ہوئی یہ کیا مراد ہے؟ کہ جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, صرف کیا رکھنے نہیں تو فضائل اعمال آج کل زیادہ پڑھی جا رہی. قرآن کو پوچھنے والے کم نہیں, فضائل اعمال کو, فیضان سنت کو, ان کتابوں کو پوچھنے والے زیادہ ہیں. اس لیے زیادہ پڑھی جانے والی کا مطلب ہے کہ جس کی قرات قیامت تک ختم نہیں ہوگی, پڑھا جاتا رہے گا. اور اس کے مقابل تورات انجیل کی قرات وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا جی, قرآن عربیت بولی بھی بڑی صاف ہے, انداز بڑا صاف ہے. کوئی عالم پڑھے تب بھی اس کو پیدا ہوتا ہے. اور یہ قرآن کا مضمون کوئی بالکل انگوٹھا لگانے والا ان پڑھ پڑھے تب بھی پیدے سے خالی نہیں, مسئلہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے. اس کی بولی اتنی صاف ہے عربیت اور غیراتی عواجل, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. ٹیڑھا پن کا مطلب کوئی ایسا مضمون نہیں آیا جو شکوک و شبہات میں ڈال دے. کوئی ایسا ڈھیلا مضمون نہیں آیا جس مضمون کی وجہ سے اضلال ہو جائے اور گمراہی ہو جائے اور سارا پڑھا پڑھایا ختم ہو جائے. نہیں, اس میں کجی ہے ہی نہیں. اس کے لفظ بھی تلے ہوئے, اس کا معنی بھی جانچا ہوا اور جچا تلا انداز. اس کا انداز بھی بڑا پیارا. لعلہم, یہ حکمت انزال ایسی شان والی کتاب ہم نے بھیجی تاکہ یتقون, بچ کر چلے, شرک کو چھوڑ دیں. شیطان کتنا بے ایمان ہے, ایسی کتاب پر لگا دیے ختموں پر. اب مسلمان کے دل میں قرآن کی قدر ہے کہ ختم پڑھو, شبینے پڑھو اور تعویذ لکھو اور عملیات میں قرآن پڑھو, اور کوئی ڈنگر ڈھور بیمار ہو جائے تو اوپر سے قرآن گزارو, عدالتوں میں سر پہ قرآن رکھو. حالانکہ قرآن آیا تھا لعلہم یتقون, ضرب اللہ مثلا. اب وہ جو مثالیں ہیں کل مثل ان میں سے ایک سن بھی لو. ضرب اللہ مثلا, اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے. تو مشرک اور موبائل کی مثال دے رہا ہے.
ایک وہ غلام ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہے اور اس نے اس کی خدمت کرنی ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کے متعدد آقا ہیں، متعدد آقا ہیں اور ہیں بھی آپس میں لڑے ہوئے، وہ جو آقا ہیں اس کے ہیں بھی آپس میں لڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو، یہ جو ایک چودھری کا ایک ملک کا نوکر ہے اور غلام ہے، یہ بہتر ہے یا جو 15-20 ملکوں کا ایک نوکر ہے، ایک ملک اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے، دوسرا چودھری اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے، چوتھا چودھری اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ ان دو نوکروں میں سے بہتر نوکر کون ہے؟ جس کے 15-20 آقا ہیں یا ایک آقا والا؟ سمجھو جس کے 15-20 آقے یا ایک آقا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہے مواحد کی لو ایک سے لگی ہے، مواحد کا دربار ایک ہے، اور اس کی مثال ہے اس غلام کی جس کا آقا ایک ہو۔ جو ایسا غلام جس کا آقا ایک ہے تو وہ مطمئن ہوگا، اس نے ایک ہی کی خدمت کرنی ہے اور اس کا دل ایک کے ساتھ ہی لگا ہے، اور جس کے آقا ہوں گے نا متعدد اور وہ بھی متشاکسون، وہ ایک ادھر کھینچ رہا ہے دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے۔ فرمایا یہ حال ہے مشرک کا۔ مشرک کے دربار ہے پوتے، کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ، کبھی سبز جھنڈی پہ کبھی کالی جھنڈی پہ، کبھی تازیہ تبوت پہ، کبھی علی حجویری پہ، کبھی امام بری پہ، کبھی پیر بابا پہ۔ یہ مشرک بیچارہ ذلیل ہے پوری دنیا میں، اس کو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور جو مواحد ہے اس کا دربار ایک ہے، جان کٹ جائے، جائیداد ختم ہو جائے، اولاد مر جائے، زمینیں ختم ہو جائیں، سب کچھ لٹ جائے، لیکن دل اس کا ایک ہی دربار پہ لگا ہے، ایک ہی دروازے کا منگتا ہے، اور دل میں جو اس کی کیفیت اطمینان والی ہے ایسی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جو در در کا پجاری ہے۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ مواحد کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ کبھی خدا کا دروازہ چھوڑتا ہے؟ مشرک مواحد کا فرق ہی یہ ہے، مشرک کے دربار پہنچے اس کا دل تقسیم، اس کی محبت تقسیم، اور جو مومن مواحد ہے اس کا دروازہ ایک ہی ہے، چاہے وہ چکی کے پارٹوں میں پس بھی جائے، یہ کبھی اپنے الہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے مثال دیجیے، فرمایا ذرا سن تو لو مشرک اور مواحد کی مثال۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، رجلن، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، اور شریک بھی جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، فرجلن، اور ایک نوکر، ایک آدمی، سلامن، جو سارا ہے، لرجلن، ایک آدمی کا، حل یستویان مثلا، کیا ہے برابر ان دونوں کا حال؟ الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، شکر مسئلہ واضح ہو گیا۔ الحمدللہ یہ ثمرہ دلیل ہے، تمام صفات کارسازیہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ ثابت ان الحمد لہ لا لغیرہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ حمد اللہ کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثر لوگ ان کے، لا یعلمون، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون، کس چیز کو نہیں جانتے؟ کہ ان الحمد للہ لا لغیرہ، کبیر میں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ ساری حمدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لا اس کے غیر کے لیے نہیں۔ یہ اس پر حاشیہ ذرا دیکھو، ایک غلام جو کئی کا ہو، کوئی اسے اپنا نہ سمجھے، اس کی پوری خبر نہ دے، اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو، وہ اس کا اپنا سمجھے اور یوں ہی خبر لے۔
یہ مثال ہے جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں کئی رب مانتے ہیں. یہ شاہ عبد القادر کی پرانی اردو ہے اور پرانے زمانے کی سمجھ بھی کم آتی ہے. بہرحال بات ہوئی کی ہے حضرت شاہ عبد القادر نے جو میں نے آپ کو بتا دی. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ. جواب